نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات گرامی قدر، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے پہلے ہمیں انسان اور اس کے بعد اس سے بھی بڑا احسان یہ کیا کہ مسلمان بنا دیا۔ انسان اور جنات کو اس زمین کے پر اس لیے بھیجا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو جھانچنا چاہتے تھے کہ احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت و حیات کے اس نظام کو اس لیے بنایا تاکہ اللہ جانچ لے کہ احسن عمل کون کرتا ہے۔ زمین کے پر آنے کی غرض و غایت کو ایک اور مقام پہ اللہ نے اس انداز سے بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا بندگی اور عبادت کے لیے۔ ایک اور مقام پہ یہ ارشاد ہوا، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، کہ ہم نے زمین آسمان اور ان کا مابین جو کچھ بھی بنایا اس کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ اگر ہم نے کھیل ہی کھیلنا ہوتا تو کسی اور طریقے سے بھی یہ کام کر سکتے تھے۔ اللہ در حقیقت انسانوں کی پڑتال کرنا چاہتے ہیں کہ اخروی کامیابی کا حقدار اور حقیقی کامیابی کا طلبگار کون ہے۔ جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی نعمتوں کا حقدار بن جائے گا، جنت کے باغات میں داخل ہو جائے گا، اور جس حوالے سے کوتاہی کا مظاہرہ کرے گا، سستی کا مظاہرہ کرے گا، غفلت کا مظاہرہ کرے گا، وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا، جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام یہ کیا کہ ہمیں مسلمان بنانے کے بعد ہمیں اس بات کی معرفت حاصل ہوئی کہ ہمارے لیے کتاب و سنت جو ہے وہ فلاح کا، کامیابی کا، عروج کا اور بلندی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی کتاب سے نوازا کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، پھر محفوظ بھی مکمل طور پہ ہے، اور محفوظ اتنی زیادہ ہے کہ ہم کیلا لینا جائیں تو کئی مرتبہ وہ 12واں کیلا جو ہے گلا ہوا ڈال دے گا، کلو سیب لینے کے لیے جائیں تو کوئی ایک دو سیب جو ہے درمیان کے اندر خراب ڈال دے گا، سونا لینے جائیں اس میں بھی کھوٹ مل جائے گا، دودھ لینے جائیں اس میں ملاوٹ مل جائے گی۔ لیکن قرآن مجید کی حفاظت چونکہ اللہ تعالیٰ کر رہا تھا، اس لیے اتنا محفوظ اس کو بنا دیا کہ 1400 سال کے لمبے عرصے کے دوران فقط کتابت کے ذریعے محفوظ نہیں کیا، بلکہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کا پورا انسانی قلوب کے اندر جو ہے نا محفوظ کر دیا۔ آپ مسجد میں جاتے ہیں خاص طور پہ رمضان میں تراویح پڑھنے کے لیے، امام جو ہے وہ آیت لفظ حرف تو بڑی دور کی بات ہے، زبر زیر کی غلطی کھائے، پیش کی غلطی کھائے تو آپ فوراً سے پہلے اس کو روک دیتے ہیں، ٹوک دیتے ہیں۔ پیچھے سے لقمہ دینے والا سامع جو ہوتا ہے وہ امام کی اصلاح کر دیتا ہے، امام کو گائیڈ کر دیتا ہے کہ اس نے غلط پڑھا ہے۔ تو جو حفاظت کا اتنا بے مثال نظام ہے، یہ اس بات کا آئینہ دار ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک اس کو اللہ نے نازل کیا اور وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو کبھی بھی اتنا محفوظ نہ ہوتا، اس لیے کہ انسان کے بس کی بات نہیں کتاب کو اتنا محفوظ رکھ سکنا۔ میں بائبل کو کئی مرتبہ دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ہر 2-3 سال کے بعد نیو ریوائزڈ ایڈیشن آ جاتا ہے،
نیا دوہرایا ہوا ایڈیشن. کیوں فیل کرتے ہیں کہ اس کے اندر اصلاح کی گنجائش ہے. کلام اللہ کا ہے لیکن روایت وہ کرتے رہتے ہیں. آپ پرانی 20 سال پرانی بائبل دیکھیں, کہیں لفظوں کا فرق ہوگا, کہیں جملوں کا فرق ہوگا. آپ 40 سال پرانی دیکھیں, اس کے اندر مزید فرق ہوں گے. لیکن قرآن مجید آپ 500 سال پرانا نسخہ لے آئیں, 700 سال پرانا نسخہ لے آئیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا موجودہ نسخے کے ساتھ. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کو اللہ نے دوام بخشا ہے, اس لیے کہ یہ کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت تھا, کائنات کے لوگوں کے لیے رہنما تھا, کائنات کے لوگوں کے لیے حجت تھا, دلیل تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات کا مجموعہ تھا. الحمد کے الف لام سے لے کر ناس کے الف سین تک ہر شعبے میں محنت کرنے والے لوگ موجود ہیں. کوئی تفسیر کر رہا ہے, کوئی شرح کر رہا ہے, کوئی تراکیب کر رہا ہے, کوئی اعراب کی بات کر رہا ہے, کوئی تلفظ سکھا رہا ہے, کوئی فونیٹکس کی بات, کوئی لہجوں کی ادائیگی کی بات. ظاہری الفاظ کو پڑھنے والے کئی علوم موجود ہیں, اس کے مفاہیم اور اسرار و رموز کو سمجھنے کے لیے کئی علوم موجود ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بات ہے کہ چونکہ یہ انسانوں کے لیے گائیڈنس تھی, اس لیے اللہ نے اس کے ہر شعبے کو محفوظ و مامون رکھا ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اندر کئی ساری باتوں کو جمع بھی کر دیا. قانون کی کتاب بھی بنا دیا, ہدایت کی کتاب بھی بنا دیا, نصیحت کی کتاب بھی بنا دیا, ڈرانے والی کتاب بھی بنا دیا, اور سب سے بڑی بات ہے کہ تمام کاموں کے ساتھ ساتھ ثواب کی کتاب بھی بنا دیا. ثواب کی کتاب اس لیے بنایا تاکہ لوگ جو ہیں فقط قانونی رہنمائی حاصل کرنے کے بعد یا زندگی کے اسرار و امور کو سمجھنے کے بعد کہیں اس کو فراموش نہ کر دیں. نماز میں اس کو پڑھا جاتا رہا, تلاوت اس کی ہوتی رہی. کیوں؟ تاکہ لوگ اس کو تر و تازہ رکھیں, لوگ اس کو یاد رکھیں, لوگ اس کو پڑھتے رہیں, حتیٰ کہ وہ حروف جن کی تعویل کا علم یا جن کی تعبیر کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے, ان کی ادائیگی کے اوپر 10 نیکیاں عطا فرما دی. الف لام میم کے مطلب کا علم تو اللہ کو ہے, یاسین کے مطلب کا علم تو اللہ کی ذات کو, الف لام را کے مطلب تو اللہ کے علم میں ہے. اسی طرح کاف ہا یا عین صاد کا اصل مطلب تو اللہ کو پتا ہے. لیکن اللہ نے کیا کیا کہ ہر حرف کی 10 نیکیاں آپ کو عطا فرما دی. اب ان نیکیوں کے اصول کے لیے آپ پڑھتے رہتے ہیں, قرآن کی تازہ رہتا ہے, دونوں کام ہوتے رہتے ہیں. اگر ثواب کا پہلو نہ ہوتا تو شاید 2 4 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد لوگ اتنا زیادہ توجہ نہ کرتے, لیکن ثواب کے پہلو کی وجہ سے مزید لوگ توجہ کر رہے ہیں, پڑھتے ہی جا رہے ہیں, پڑھتے ہی جا رہے ہیں. ایک بچہ جو ابھی عالم نہیں بنا ہوتا یا اس کے نکات کو اس طرح نہیں سمجھتا جس طرح ایک متبحر عالم سمجھتا ہے, یا بہت بڑا فہم و فراست والا بندہ سمجھتا ہے, یا فن تفسیر کو سمجھنے والا سمجھتا ہے, اس بچے کو بھی پڑھنا آتا ہے. وہ بھی الحمد سے لے کر الناس تک پڑھی جا رہا ہوتا ہے, وہ بھی اس کی تلاوت کری جا رہا ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو بہت تازہ کر دیا, کیونکہ یہ کتاب باقی رہنے کے لیے تھی. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جو نقطہ اصل میں نے آپ کے سامنے رکھنا تو کچھ اور ہے. جب قرآن مجید اتنا تر و تازہ ہے, قرآن مجید اتنی جامع معنی کتاب ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ اہل سنت اور اہل الحدیث جو ہیں وہ ساتھ حدیث کا بھی ذکر کرتے رہتے ہیں, سنت کا بھی ذکر کرتے رہتے ہیں. یہ مسئلہ کئی مرتبہ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا جو قرآن مجید کو صحیح طور کے اوپر جو ہے گہرائی کا مطالعہ نہیں کرتے, یا دین کے ساتھ ان کی کامل وابستگی نہیں ہوتی, تو یہ نقطہ ان کی سمجھ میں کئی مرتبہ نہیں آتا, وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن ہی کافی ہے, کہ اللہ قرآن کافی ہے. جب اللہ کی اتنی مقدس کتاب ہے, اتنی محفوظ کتاب ہے, تو اس کے ہوتے ہوئے حدیث سنت اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی جہاں پر اپنی آیات اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ تمسک کو اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, وہاں پر قرآن مجید کا اپنا اسلوب اور اپنا انداز بیان بھی اس بات کا رہنمائی کرتا ہے
کہ قرآن مجید کے ساتھ کوئی اور رہنمائی کی ایسی کتاب ہے یا کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ جس کے ساتھ قرآن جڑا ہوا ہے؟ یہ قرآن کا اپنا سلوک بھی یہ بات بتاتا ہے. بعد آیات میں یہ بات موجود ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم سب لوگوں کے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پیار کرنے لگے گا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اس نے اللہ کی بات کو مانا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ اپنی ربوبیت کی قسم کھاتے ہیں وہ لوگ مومن ہی نہیں ہو سکتے جو اپنے تنازعات میں آپ کی بات کو رفع آخر نہیں مانتے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں مانتے، جو ان کے اوامر کو نہیں مانتے، جو ان کے نواہی کو نہیں مانتے، وہ دنیا میں فتنے کا نشانہ بنیں گے اور آخرت میں اللہ نے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا. یہ تو ڈائریکٹ آیات ہیں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں اور آپ کے اسوے کو چلنے کی تلقین کرتی ہیں. لیکن حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا اپنا اسلوب یہ بات بتلاتا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ رہنمائی کا ایک اور ڈاکومنٹ بھی جڑا ہوا ہے. آئیے ذرا اس بات کے اوپر بھی غور کر لیتے ہیں تاکہ بات کی تشنگی دور ہو جائے اور وہ لوگ جن کے ذہن میں کنفیوژن موجود ہے کہ اکیلا قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے نہیں نہیں، قرآن کے ساتھ حدیث بھی جڑی ہوئی ہے، سنت نبی شریف بھی جڑی ہوئی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لوگ اچھی نیت رکھنے کے باوجود اندھیرے کے راستے پہ جا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ نیکی کی طلب رکھنے کے باوجود ان لوگوں کو منزل نہیں مل رہی. یہ بات جو اس میں توجہ دینا قرآن کے سلوک کے اوپر غور کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. بعد آپ کو مثالیں واقعاتی دوں گا اور بعد آپ کو جو ہے مسائل کی بھی دے دیتا ہوں. قرآن میں ایک سورت ہے سورہ لہب. سورہ لہب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اب آپ مجھے یہ بات بتلائیے، یہاں پر ابو لہب کی ناکامی کا ذکر ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کی ناکامی کا بھی ذکر ہوا، ان کے مال و دولت کا ابو لہب کے اس کے ناکام آنے کا ذکر ہوا اور اس کے لیے آگ کے گھڑوں کا ذکر ہوا، اس کی بیوی کے اندر جو ہے مونج کی رسی کا ذکر ہوا. ابو لہب کون ہے؟ کیا قرآن مجید کے ساتھ ہمیں پڑھنے کے بعد یہ بات کہیں اور جگہ سے ملتی ہے؟ نہیں، یہ بات ہمیں احادیث طیبہ سے ملتی ہے یا سیرت کی کتابوں سے ملتی ہے یا تاریخ سے ملتی ہے کہ وہ آپ کا چچا تھا، وہ آپ کے فرامین کی مخالفت کرتا تھا، آپ کے ساتھ دعوت رکھتا تھا اور وہ آپ کے بارے میں لب کشائی کرتا تھا، عرضہ سرائی کرتا تھا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ناکامی اور نامرادی قرآن کا حصہ بنا دیا. سورہ فیل کے اوپر غور کر لیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا کسی اور مقام کے اوپر قرآن میں ہاتھی والوں کی تفصیل آئی؟ نہیں آئی. ہاتھی والوں کا جرم کیا تھا؟ ہاتھی والوں کو اللہ نے کیوں تباہ و برباد کر دیا؟ کیوں انہیں بھوسے کی طرح کر دیا؟ تو یہ بات ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ یہ بات ہمیں احادیث طیبہ سے ملتی ہے یا سیرت کی کتابوں سے ملتی ہے یا تاریخ سے ملتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے اصحاب الفیل کی عقوبت اور ان کے انجام کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ تاریخ، حدیث اور سیرت کی رہنمائی کی بھی ضرورت ہے. پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اصحاب الفیل کا جرم کیا تھا اور اللہ نے کیوں تباہ و برباد کر. اب کچھ مسائل کے اوپر بھی غور کر لیجئے. اللہ نے مسلمانوں کے اوپر حج کو لازم کیا ہے. کتاب و سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا لازم ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ہر بندے کے اوپر بیت اللہ کا حج جو ہے کرنا لازم ہے جس کے اندر استطاعت ہے. اب قرآن مجید اگر یہ بات آئی الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ حج کے مہینے معلوم ہیں، جو ان مہینوں کے اندر جو ہے احرام باندھنے کے بعد حج کا قصد کرتا ہے تو اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے اندر نہ تو گناہ کی بات ہوگی
نہ لڑائی جھگڑے کی بات ہوگی، نہ بے حیائی کی بات ہوگی۔ سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں حج کے مہینے معلوم ہیں، لیکن قرآن مجید نہیں بتلاتا وہ حج کے مہینے کون سے ہیں۔ ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات حاصل ہوئی کہ جو شوال کے اندر ذیقعدہ یا ذی الحج کے اندر احرام باندھے گا وہ حج کر سکتا ہے، حج تمتع کر سکتا ہے، اور دوسری حج کی قسمیں بھی کر سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ عمرے سے فارغ ہو جائے گا اگر حج تمتع کرتا ہے۔ اب کس دن حج کرے گا؟ حج کا احرام دوبارہ کب باندھے گا؟ کون سے مہینے میں باندھے گا؟ بندہ ذرا عقل کے گھوڑے دوڑا کے سوچتا ہے یار ذو الحج کا مہینہ ہی ہو سکتا ہے جس میں حج کیا جائے۔ چنانچہ چلے جناب ذو الحج کی بات آپ کی مان لی کہ ذو الحج کے مہینے میں تو حج کیا جائے گا، لیکن ذو الحج کی پہلی تاریخ کو احرام کیوں نہیں باندھا جائے گا؟ دوسری تاریخ کو احرام کیوں نہیں باندھا جائے گا؟ اور پانچویں تاریخ کو احرام کیوں نہیں باندھا جائے گا؟ اس لیے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا 8ویں تاریخ کو تمہیں احرام باندھنا ہوگا، 9ویں کو تمہیں جو ہے عرفات میں جانا ہوگا، وہاں سے مزدلفہ میں پلٹنا ہوگا، 10ویں تاریخ کو تمہیں قربانی کو کرنا ہوگا، بالوں کو تمہیں موننا یا کتروانا ہوگا، تمہیں اس موقع کے اوپر رمی کو کرنا ہوگا، تمہیں طواف افاضہ کو کرنا ہوگا، 11 12 یا ان کے ساتھ ملا کر 13 تاریخ کو ایام تشریق کے اندر تمہیں رمی کو کرنا ہوگا۔ 12 یا 13 کو دن حج کو مکمل کر لیا جائے گا، اس کے بعد طواف وداع کرنے والا اپنا وطن واپس آ سکتا ہے۔ یہ بات کہاں سے حاصل ہوئی؟ یہ بات ہمیں حاصل ہوئی تو احادیث طیبہ سے حاصل ہوئی۔ قرآن نے تو کہہ دیا تھا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے، لیکن وہ کہاں پر ہیں؟ ان کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں احادیث طیبہ سے رجوع کرنا پڑے گا۔ قرآن نے ہمیں یہ بات بتلائی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کے شاعر ہیں، پر جو حج عمرے کو جائے وہ ان کی بھی صحیح کیا کرے۔ اور ایک اور مقام کے اوپر بیت اللہ کے طواف کے بارے میں آیا کہ بیت العتیق کا جانا یعنی پرانے گھر کا طواف جاری کرنا چاہیے۔ پرانا گھر کون سا ہے؟ جس میں حتیم بھی شامل ہے، اس کا طواف کیا ہے۔ کہاں سے طواف شروع ہوتا ہے؟ حجر اسود شروع ہوتا ہے۔ کس انداز سے ہوتا ہے؟ گھڑی کی سوئیوں کے برعکس ہوتا ہے، گھڑی دائیں جانب جاتی ہے لیکن جو طواف ہوتا ہے بائیں جانب ہوتا ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا پڑھا جاتا ہے۔ حجر اسود کے اوپر پہنچنے کے بعد استلام کرنے کے ساتھ یا چھونے کے ساتھ یا بوسہ دینے کے ساتھ ایک چکر جو ہے مکمل ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی کا دوبارہ حجر اسود پہنچے، 2 چکر مکمل ہوئے، یہ کامل چکر کا نام جو ہے بیت اللہ کا طواف ہے۔ طواف کے چکر کتنے ہوتے ہیں؟ 3 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 9 بھی ہو سکتے ہیں۔ کس نے بتلایا 7 چکروں کے بعد طواف مکمل ہو جائے گا؟ یہ قرآن نے نہیں بتایا بلکہ پیغمبر دواں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ صفا مروہ کے اوپر غور کرتے ہیں۔ طواف کہاں سے ہوتا ہے؟ شروع صفا سے چلے، چونکہ صفا کا ذکر قرآن میں پہلے آیا تھا تو قیاس کیا جا سکتا ہے، اس سے صفا سے شروع ہوتا ہوگا۔ اب شروع ہو گیا، صحیح وہاں سے شروع ہو گئی، صحیح یا صفا مروہ کا طواف اگر اس کی بات کی جائے تو بیت اللہ الحرام کے طواف کی طرح اصولی طور کے اوپر تو طواف کے چکر کو صفا پہاڑی سے مروہ پہ جا کر دوبارہ صفا پہ آ کے مکمل ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمیں حدیث طیبہ کی بات معلوم ہوئی نہیں، چکر اس طرح مکمل نہیں ہوتا بلکہ صفا سے مروہ پہ 1 چکر ہوتا ہے، مروہ سے واپس صفا پہ 2 چکر ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ یہ بات ہمیں قرآن مجید سے معلوم نہیں ہوئی بلکہ حدیث طیبہ سے معلوم ہوئی۔ چنانچہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہم اوامر کے ایک اور ڈاکومنٹ کے محتاج ہیں، ایک اور امر کے محتاج ہیں، اور وہ امر جو ہے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک ہیں۔ اللہ نے یہ بات کہی نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ نماز وسطیٰ کے اوپر زور دیا گیا۔ اب نماز کس طرح قائم ہوگی؟ نماز کے اندر رکوع پہلے ہوگا کہ قیام پہلے ہوگا، سجدہ پہلے ہوگا یا رکوع پہلے ہوگا؟ یہ بات ہمیں قرآن نے نہیں بتلائی بلکہ پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ حضرات گرامی کا جب یہ بندہ یہ بات کہے قرآن کے ساتھ کوئی اور ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے تو مجھے یہ بات بتلائیے فجر کے وقت کا تعین کیسے ہوگا، ظہر کے وقت کا تعین کیسے ہوگا،
اثر مغربی شاہ کے وقت کا تعین کیسے ہوگا، صلاۃ وسطیٰ کا تعین کیسے ہوگا، اس کی رکعتوں کا تعین کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے قرآن مجید اس کی شرح کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ نماز کا بیشتر حصہ قرآن پہ مشتمل نہیں بلکہ احادیث طیبہ کے پر مشتمل ہے۔ آپ جس وقت ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت میں لاتے ہیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں جو تسبیحات کرتے ہیں قرآنی تسبیحات کی حدیث میں آئی ہیں، اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، یہ جو ورد ہے یہ قرآنی ورد نہیں بلکہ حدیث میں آیا ہے۔ پھر دوبارہ آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کے جو تسبیحات کہتے ہیں قرآن میں نہیں آئیں بلکہ حدیث طیبہ میں آئی ہیں۔ دونوں جناب سجدوں کے درمیان آپ جلسہ استراحت پہ جو دعا پڑھتے ہیں قرآن میں نہیں آئی بلکہ حدیث طیبہ میں آئی ہے۔ دوسری رکعت یا آخری رکعت کے اندر جو تحیات کرتے ہیں اس کے اندر موجود اور مذکور دعائیں جو ہیں بشمول درود ابراہیمی التحیات، اور ان دعاؤں کو جو پڑھتے ہیں ان میں سے بعض دعائیں تو لوگ قرآنی بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو زیادہ روایت کے تواتر کے لحاظ سے دعائیں آئی ہیں وہ حدیث میں آئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری 4 یا 3 رکعتوں کے اندر زیادہ حصہ جو حدیث کے پر مشتمل تھا، ایک بندہ یہ بات کہتا ہے حدیث کہاں سے آ گئی، وہ نماز کے اندر کس موقع کے پر کیا ذکر کرے گا، وہ نسکار کو کرنے کے لیے حدیث طیبہ کا محتاج ہے۔ حضرات گرامی کے اندر ہر والد جو ہے اپنے بچے کا نام رکھتا ہے، ہر والد جو اپنے بچے کا عقیقہ کرتا ہے، ہر والد جو اپنے بچے کے سر کے بالوں کو مونڈتا ہے اور پھر اس کا نکاح بھی کرتا ہے، ان تمام کی تمام چیزوں کا ذکر قرآن میں نہیں آیا بلکہ حدیث طیبہ میں آیا ہے۔ تبھی تو میرے پروردگار نے سمر کا اعلان فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم سب لوگوں کے لیے حضرت رسول اللہ کی زندگی بہترین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب بندہ تنہا قرآن مجید کی بات کرتا ہے تو اس کے فہم کے لیے پھر ظاہری بات اگر وہ حدیث کو نہیں ماننے گا تو کچھ نہ کچھ تو کرے گا۔ پھر تو غلام احمد پرویز جو بہت بڑا منکر حدیث تھا، وہ یہ کہتا تھا مرکز ملت کے ساتھ یعنی میرے دفتر کے ساتھ رجوع کر لیا کرو، میں تمہیں بتلاؤں گا اس آیت کا اصل مفہوم کیا ہے۔ تو اس نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے قرآن مجید کی 9 جلدوں میں تفسیر لکھ دی۔ اب ایک بندہ اس نے غلام احمد پرویز کی تفسیر پڑھی تو اس نے ایک خط لکھا غلام احمد پرویز کو، یہ بات کہنے لگا کہ آپ کی بات اور آپ کی دعوت سے میں متاثر ہوا کہ امت کی رہنمائی کے لیے انسانوں کی لکھی حدیث نہیں بلکہ آسمان سے اتری ہوئی وحی کافی ہے۔ آپ کی اس بات نے مجھے بڑا متاثر کیا، لیکن جب قرآن مجید کے مفاہیم کو سمجھنے دقت پیش آئی تو میں نے آپ کی تفسیر کا رجوع کیا۔ 9 جلدوں میں پڑھنے والی تفسیر کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی قرآن مجید کی آیات کے مفاہیم کیا ہیں، ان سے مطلوب کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہیں، تم سے کیا طلب کرتی ہیں۔ کہ 9 جلدوں کے اندر غور و فکر کرنے کے بعد جب مجھے تنہا قرآن کا مفہوم سمجھ میں آیا تو بات ساتھ ایک اور بھی سمجھ میں آئی، اگر قرآن کے اکیلے سمجھنے کے 9 جلدوں کی ضرورت ہے تو تمہاری 9 جلدوں کی بجائے ساتھ اتاؤ کیوں نہ پڑھا جائے۔ پھر یہ بات بھی ساتھ ہی سمجھ میں آ گئی کہ تمہاری 9 جلدوں کو پڑھنے کی بجائے نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مشتمل 6 کتابوں کیوں نہ پڑھا جائے۔ تو یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی کہ قرآن مجید کے تنہا مفہوم کو سمجھنے کے لیے تمہاری تعویلات باطل کی بجائے اللہ کی آیات بینات پر عمل کرنا چاہیے۔ کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے تو نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نقش قدم پہ چلا کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ چنانچہ ہمیں اس بات کو اپنے دل میں جگہ دینے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہمیں نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی اپنانا ہے، اس لیے کہ آپ کے فرامین در حقیقت قرآن مجید کی شرح اور حقیقی تفسیر ہیں۔ چنانچہ یہ بات کہنے مجھے کوئی بات نہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں وہ قرآن مجید کے حوالے سے کسی نہ کسی کی بات کو حجت سمجھتے ہیں، لیکن یہ اعداد اگر حاصل ہوا تو اہل السنہ اہل الحدیث کو حاصل ہوا، اہل الاثر کو حاصل ہوا۔ کیا اعداد حاصل ہوا کہ مرزائیوں نے غلام احمد قادیانی کی بات کو قرآن کے باب میں حجت ماننا اور آغا حانیوں نے آغا حان کی بات کو حجت ماننا، لیکن اہل السنہ نے یہ بات کہی کہ قرآن مجید کے باب میں حجت اگر کسی کی بات ہے تو کملی والے آقا کی بات ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ چنانچہ معاملہ عقیدے کا ہو یا اعمال کا ہو یا دیگر کسی اور حوالے سے دین کا کوئی مسئلہ ہو، سیاسیات کا ہو، شادی بیاہ کا ہو، نکاح کا ہو،
لین دین کا ہو، قرآن مجید کے اجمال کی جہاں پہ صراحت کی ضرورت ہو، یا قرآن مجید کے مفہوم کی جہاں پہ شرح کی ضرورت ہو، تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اس مسئلے میں حجت اور دلیل اگر کسی کی بات ہے تو کملی والے آقا علیہ السلام کی بات ہے۔ اس کے بعد ہر کسی کی بات کے ساتھ دلیل کی روشنی میں اختلاف کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بڑے علم کے یہ ستارے اور آسماں ہیں، لیکن دلیل کی روشنی میں ان کی رائے کے مقابلے میں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی اپنی رائے کو دینا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے جس کی بات سے اختلاف کی کوئی گنجائش وجود نہیں، وہ کملی والے آقا علیہ السلام کی رائے۔ جو انجانے میں اختلاف کر جائے گا وہ عطا کھائے گا، اور جو جان بوجھ کے اختلاف کرے گا اس کے تو ایمان کو بھی اندیشہ لاکھ ہو جائے گا۔ تو چنانچہ ہمیں کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے جہاں پر کتاب اللہ ہی کی آیات بینات کی ضرورت ہے، وہیں پر ہمیں قرآن مجید کے مفہوم کو متعین کرنے کے لیے حقیقت میں احادیث طیبہ کے ساتھ تمسک کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، جس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے دین کی کامل تعبیر جو ہے وہ ہمیں صحیح طور پہ حاصل ہو جاتی ہے۔ دور فتن کے اندر کئی مرتبہ لوگ تنہا قرآن مجید کی بات کر کے اور احادیث کو انڈرمائن کر کے اور سنت کا استخفاف کر کے یہ بات سمجھتے ہیں شاید ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ لوگ دین کی خدمت نہیں کر رہے، بلکہ دین کے معاملات میں اپنی رائے کو، اپنی منمانی کو، اپنی خواہشات کو داخل کر رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز کے پر عمل کریں جو اللہ نے اتاری ہے اور اس نظام کے پر عمل کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، تو ہمیں کتاب و سنت کے ساتھ کامل تمسک کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کا تمسک کو اختیار کرنے کی توفیق دے، اور زندگی سے متعلق جتنے معاملات ہیں ان کا تعلق علم سے ہو، اعتقادات سے ہو، ایمانیات سے ہو، اعمال صالحہ سے ہو، تجارت سے ہو، کاروبار سے ہو، لین دین سے ہو، سیاسیات سے ہو، جنگ سے ہو، امن سے ہو، مذاکرات سے ہو، معاہدات سے ہو، ان تمام معاملات میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔